السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں شاد محمد آپ سبھی کے خدمت میں حاضر ہوں ایمان مصطفیٰ چینل کی جانب سے۔ دوستو آج آپ سبھی کے لیے ایک ہندو لڑکی کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات معلوم پڑی کہ اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، جب آپ سنیں گے تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو آپ سبھی کو پہلے ہی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اتر پردیش کا بتایا جا رہا ہے، یعنی جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ لیکن میں آپ سبھی کو بتا دوں یہ واقعہ محض میں آپ سبھی کو عبرت کے طور پر سنا رہا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، بہت سے ایسے لوگ ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، انہیں قرآن مجید سننا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں ایک لڑکی جس کی عمر محض ابھی 5 ہی سال کی تھی، جو کہ ایک ہندو تھی، ایسے وقت میں اس کے پڑوس میں ایک اس کی مسلمان دوست رہا کرتی تھی۔ اس کی اور اس کے دوست کی عمر بھی قریب 5 یا 6 سال کی ہی تھی۔ دوستو وہ دونوں آپس میں کافی زیادہ گھل مل کر رہا کرتے تھے، آپس میں ہی کھیلا کودا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں مسلمان لڑکی جو تھی وہ ابھی قرآن کو پڑھنا سیکھ ہی رہی تھی۔ ایسے میں جب بھی وہ مسلمان لڑکی قرآن کو پڑھنا سیکھتی تو ایسے وقت میں وہ جو ہندو لڑکی تھی آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی اور وہ بھی ساتھ میں ہی قرآن مجید کو سیکھنے لگی۔ اس کو بھی کہیں نہ کہیں قرآن مجید کو لے کر محبت پیدا ہو گئی تھی۔ دوستو وقت گزر رہا تھا، جس طرح سے مسلمان لڑکی جو تھی وہ قرآن پڑھنا سیکھ گئی، اسی طرح سے وہ جو ہندو لڑکی تھی وہ بھی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ گئی اور بہت ساری ایسی آیتیں بھی سیکھ گئی، یعنی جسے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ سیکھ چکی تھی۔ اب اس کے دل کے اندر اسلام کو لے کر پوری طریقے سے محبت جاگ چکی تھی اور وہ کہنے لگی تھی کہ مجھے بھی اسلام ہی قبول کرنا ہے۔ اور پھر دوستو 9 سال کی عمر میں آخرکار اس لڑکی نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستو آپ کو بتا دوں وقت گزرتا رہا اور آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جو کہ وقت ہر لڑکی کا آتا ہے، یعنی اس لڑکی کے شادی کا وقت آ گیا۔ دوستو اس لڑکی نے اپنے گھر میں کبھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے یہ بات بتائی تو اس کے گھر والے اس سے ناراض ہو جائیں گے اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ ایسے میں دوستو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سوچتے ہوئے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے یہ بات کبھی ظاہر ہونے نہیں دی۔ اور پھر دوستو ہوا یہ کہ اس لڑکی کی جو شادی ہے ایک مسلم لڑکی ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک ہندو لڑکے سے ہو گئی۔ دوستو وہ اپنے شوہر کو بھی کبھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ڈر بنا ہوا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ایسے میں جب شوہر گھر سے باہر جاتا تو وہ قرآن مجید کو نکالتی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی، کیونکہ اسے روزانہ قرآن مجید کو پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی، نماز کی ادائیگی بھی کیا کرتی تھی۔ دوستو آپ کو بتا دوں وقت گزرنے لگا، آخرکار ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک ہی اس کے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس دکھایا گیا تو ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو معلوم یہ پڑا کہ اس کے شوہر کو کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ سٹیج کا۔ ایسے میں کہیں نہ کہیں چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں ہی کے ہوش اڑ گئے اور وہ بہت زیادہ پریشانی میں آ گئے، وہ بہت ہی بڑے صدمے میں آ گئے کہ آخر کیا جائے۔ ڈاکٹر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ اب ہم انہیں نہیں بچا سکتے۔ ایسے میں دوستو آپ سبھی کو بتا دوں وہ دونوں میاں بیوی بڑے ہی مایوسی کے ساتھ دونوں گھر لوٹ کر آ گئے، لیکن اچانک ہی وہ جو ہندو لڑکی تھی جو کہ اب مسلمان ہو چکی تھی، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے دم کرنا سکھایا گیا تھا کہ اگر سورہ رحمان کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کیا جائے اور ایسے وقت میں وہ پانی اگر کسی کو پلایا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کو اللہ کی ذات پر اب پورا یقین ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر کے مانوں گی، اور پھر اس نے یہی چیز کی، یعنی وہ اپنے شوہر کے لیے سورہ رحمان کا پانی کے اوپر دم کرتی اور اپنے شوہر کو پلا دیتی۔ اور ایسے میں اس نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر نے تو آپ کا علاج کرنے سے منع کر دیا ہے، لیکن میں آپ کا علاج کروں گی، اور ایسے وقت میں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں آپ کے لیے کیا علاج کر رہی ہوں، اور بدلے میں میری ایک شرط ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جس وقت میرا یہ عمل پورا ہو جائے، جس وقت آپ بہتر ہو جائے، اس وقت آپ کو میری ایک
बात माननी पड़ेगी। शौहर ने पूछा कि क्या बात माननी पड़ेगी? ऐसे में उस लड़की ने बताया कि मैं अभी आपको नहीं बता सकती, जब आप सेहतयाब हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी और वो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो फिर शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बात मानूंगा। दोस्तों वक्त गुजरने लगा। लगातार 1 महीना इस लड़की ने सूर्य रहमान का दम करके अपने शौहर को पिलाया और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर ही उसका जो शौहर था वो बिल्कुल ही सेहतयाब हो गया। ऐसे में वो बड़ा ही हैरान था कि मेरे सारे बदन में इतना दर्द रहा करता था, लेकिन अचानक ही मेरा दर्द कहाँ चला गया। और वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गया तो डॉक्टर भी बहुत बड़े सदमे में आ गए कि 1 महीने पहले ही तुम्हें कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज का, और अब मालूम देता है कि तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं, तुम्हें कभी कोई कैंसर हुआ ही नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसे में वो जो शख्स था वो फौरन ही अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी बीवी से ये सवाल करने लगा कि आखिर तुमने ऐसा क्या करा कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया। ऐसे में बीवी जो थी वो ये बात कहने लगी कि आज तक मैंने कभी आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपको आज बता रही हूँ। दरअसल मैं 9 साल की उम्र में ही मुसलमान हो चुकी थी और मुझे कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे कुरान मजीद की आयतों का दम करना भी आता है, और इसीलिए मुझे यकीन था कि कुरान मजीद की आयतों का पानी पर दम करके पिलाया जाए तो यकीन आप सेहतयाब हो जाएंगे, और इसीलिए मैंने कुरान मजीद की आयतों का दम करके आपको पिलाया और आप यकीनन सेहतयाब हो गए। लेकिन मेरी एक शर्त ये थी कि आप भी मजहब इस्लाम को कबूल कर लें। दोस्तों जब शौहर ने ये तमाम चीज़ें सुनी तो वो बड़ा ही हैरान हुआ और उसको भी यकीनन कहीं ना कहीं कुरान मजीद की आयतों पर यकीन आ चुका था। ऐसे में उसने भी मजहब इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों बताया जाता है कि ये वाक़या सच्चा है, लेकिन मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूँ कि मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं कर रहा। ये वाक़या मैं आप सभी को महज इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। दोस्तों आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप सभी से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।